اس معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے زبردست اور تاریخ ساز 40 سالہ سفر کی بات کرنے والے ہیں جس نے ہماری دنیا کو اور انسانیت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہم ان تمام واقعات کا بالکل اسی طرح جائزہ لیں گے جیسے وہ مستند تاریخی حوالوں میں بیان ہوئے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، سال 571 عیسوی ہے، مکہ کی وہ تپتی ہوئی خشک اور خاموش گلیاں۔ یہ وقت جزیرہ نما عرب میں ایک بالکل نئے دور کے آغاز کی علامت تھا۔ رات کا وقت تھا اور یہ منتظر گلیاں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے واقعے کی گواہ بننے والی تھیں۔ جی ہاں، اسی سال ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد رکھا گیا۔ ان کے دادا عبد المطلب اس پیدائش پر اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے کعبہ جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ نام خاص طور پر اس لیے چنا تاکہ زمین و آسمان ہر جگہ اس کی تعریف ہو۔ تو آئیے اس سفر کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، مکہ کا یتیم۔ اب ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو ایک انتہائی تکلیف دہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، لیکن باپ کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ پھر اس وقت کے رواج کے مطابق انہیں بنو سعد کی دائی حلیمہ کے پاس پرورش کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور ذرا سوچیں، جب وہ بمشکل 6 سال کے ہوئے تو والدہ آمنہ بھی مقام ابوا پر انتقال کر گئیں، اور پھر صرف 8 سال کی عمر میں وہ شفیق دادا عبد المطلب بھی بچھڑ گئے، جو انہیں کعبے کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ دنیاوی سہاروں کا اس طرح ایک ایک کر کے چھین لیا جانا یہ واضح کرتا ہے کہ ان کی تربیت کسی بہت بڑے مقصد کے لیے ہو رہی تھی۔ مقام ابوا پر والدہ کی جدائی کا وہ لمحہ کتنا دلخراش رہا ہوگا۔ ان کی والدہ آمنہ کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ہر جاندار کو مرنا ہے، لیکن میرا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ بچے کو جنم دیا ہے۔ ایک سفر جو والد کی قبر کی زیارت کے لیے شروع ہوا تھا، وہ خود والدہ کو دفنانے پر ختم ہوا۔ اس بھاری صدمے کے بعد یہ بچہ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گیا، جنہوں نے انہیں سگی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار دیا۔ یہاں سے ہم دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ جاہلیت آخر تھی کیا؟ یہ محض لا علمی نہیں تھی، بلکہ 6 صدی کا ایک ایسا سیاہ دور تھا جہاں قانون یا انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ قبائلی دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں، اور معاشرے کی سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی حقیقت یہ تھی کہ نومولود بیٹیوں کو محض شرمندگی کے خوف سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیواؤں اور یتیموں کے حقوق سر عام چھین لیے جاتے تھے۔ یہ واقعی ایک ایسا تاریک دور تھا جہاں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس اندھیرے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم نے خالص سے خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس دور میں اپنی اصل روح مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ ذرا سوچئے، اس 6 صدی کے کعبے کے گرد 360 بت رکھے جا چکے تھے، جن میں لات، عزا اور حبل سب سے مشہور تھے۔ عبادت کا وہ مقدس طریقہ تالیوں، ناچ گانے اور یہاں تک کہ برہنہ طواف میں بدل چکا تھا۔ معاشرہ پوری طرح اپنی روحانی جڑوں سے کٹ چکا تھا۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، الامین کے لقب کا حصول۔ اس قدر تاریک اور کرپٹ معاشرے میں بھی ان کا کردار حیرت انگیز طور پر بالکل پاک تھا۔ اپنے چاچا کا مالی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے بکریاں چرائیں، جس سے ان میں کمال کا صبر اور ذمہ داری آئی۔ انہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی اور نہ ہی کبھی تفریح کے نام پر گناہوں کی محفلوں کا حصہ بنے۔ انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ تجارتی قافلوں کی قیادت کی، جس کا لوہا مکہ والوں نے دمشق کے سفر میں مانا، اور اسی بے داغ کردار کی وجہ سے 25 سال کی عمر میں مکہ کی انتہائی معزز خاتون حضرت خدیجہ سے ان کا نکاح ہوا، جنہیں ان کی پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اور یہیں سے انہیں وہ عظیم الشان لقب ملا جو تاریخ میں امر ہو گیا، الامین۔ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں تھا۔ مکہ کے لوگ ان کے اخلاق کے اس قدر دیوانے تھے کہ مستقبل میں جب یہی لوگ ان کے بدترین دشمن بن گئے، تب بھی وہ اپنی قیمتی امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کی سچائی پر پورے شہر کو اس حد تک غیر متزلزل یقین تھا۔ ان کی دانشمندی اور حکمت کی ایک زبردست مثال تب سامنے آئی جب وہ 35 سال کے تھے۔ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور حجر اسود رکھنے کے مسئلے پر قبائل کے درمیان باقاعدہ تلواریں نکل آئی تھیں۔ تب الامین نے یہ شاندار سفارتی حل پیش کیا۔ پتھر کو ایک چادر پر رکھا گیا، ہر حریف قبیلے کے نمائندے نے چادر کا ایک کونا پکڑا، اور آخر میں الامین نے خود اسے دیوار میں نصب کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے ایک بڑی خونی جنگ کو ٹال دیا۔ چوتھا حصہ، غار حرا کی روشنی۔ اب سال 610 عیسوی آ چکا تھا۔ مکہ کی بڑھتی ہوئی بدعنوانی، ظلم اور بت پرستی نے ان کے دل کو بہت بے چین کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے جبل نور یعنی روشنی کے پہاڑ پر 621 میٹر کی بلندی پر واقع غار حرا میں تنہائی اختیار کر لی۔ وہ وہاں کئی دنوں تک اکیلے رہتے، اپنے رب کی عبادت کرتے،
कायनात पर गौर व फिक्र करते और मक्का की तारीकी से दूर किसी नामालूम रोशनी के मुंतज़िर रहते। और फिर इस तवील खामोशी के बाद वो क्लाइमैक्स का लम्हा आ ही गया। वो अल्फाज नाजिल हुए जिन्होंने तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। रमज़ान का महीना था जब फरिश्ता जिब्राइल उनके सामने ज़ाहिर हुए और इस गैर ख्वानदा शख्स को सीने से भींच कर पढ़ने का हुक्म दिया। ये एक इंतहाई ताकतवर, दहशत ज़दा कर देने वाला और जिस्मानी तौर पर निचोड़ देने वाला तजर्बा था, जिसने उन्हें इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत से रोशनाइज कराया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद का रद्द-ए-अमल बहुत अहमियत रखता है। वो शदीद खौफ की हालत में घर पहुंचे और कहा, मुझे कंबल उड़ा दो। उस वक्त हज़रत खदीजा ने जो अल्फाज कहे वो सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और मेहमानों की खिदमत करते हैं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी के बेहतरीन किरदार का हवाला दिया और साबित किया कि वो इस मुश्किल वक्त में उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी और महफूज पनाहगाह थीं। 5वां हिस्सा, अव्वलीन ईमान लाने वाले। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने किसी भी हिचकिचाहट के बगैर फौरन उनका पैगाम कबूल किया। हज़रत खदीजा जो सबसे पहले ईमान लाईं, हज़रत अली जो उस वक्त महज 10 साल के थे और उनकी नमाज देखकर मुतासिर हुए, और हज़रत अबू बकर जो एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर और करीबी दोस्त थे, उन्होंने सुनते ही बिना किसी सवाल के तस्दीक कर दी। ये उस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जो लोग उन्हें सबसे ज़्यादा करीब से जानते थे, उनका उन पर इतमाद किस कदर गैर मामूली था। हज़रत अबू बकर के ईमान लाने का असर इतना ज़बरदस्त और फौरी था कि उनकी कोशिशों से उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तलहा बिन उबैदुल्ला, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और साद बिन अबी वक्कास जैसे मक्के के नामर अफराद भी इस काफ़िले में शामिल हो गए। यूं मक्का की खामोशियों में निहायत पुख्तगी के साथ एक नई जमात, एक नया कारवां तश्कील पा रहा था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सच्चाई का ये रास्ता कभी फूलों की सेज नहीं होता। एक बुजुर्ग ईसाई आलिम थे, वरक़ा बिन नौफल। जब हज़रत खदीजा उन्हें वहां लेकर गईं तो उन्होंने इल्हामी किताबों के इल्म की बुनियाद पर उनकी नबूवत की तस्दीक तो कर दी, लेकिन साथ ही एक चौंका देने वाली और तल्ख पेशिनगोई भी कर दी कि एक दिन उनकी अपनी ही कौम उन्हें उनके शहर से बेदखल कर देगी। और यहीं से एक इंतहाई अहम और चुभता हुआ सवाल जन्म लेता है, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? मक्का का वो शख्स जो अल अमीन है, जिस पर बच्चे बच्चे को एतबार है, वो इस आने वाले तूफान का सामना कैसे करेगा जब उसका अपना पूरा शहर, उसके अपने कबीले वाले उसके जानी दुश्मन बन जाएंगे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्चाई की कीमत कितनी भारी हो सकती है। इस तारीख सा सफ़र और कश्मकश की मज़ीद हकीकतें जानने के लिए जुस्तजू का ये सिलसिला जारी रखिएगा।